الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وآتوا صدقاتهن نحلة صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، سامعین کرام و سامعات معظمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل بابرکت میں ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مہر کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کی اہمیت، پر چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مہر شادی کے وقت شوہر کی جانب سے بیوی کو دیا جانے والا حق ہے، جو اس کی عظمت و احترام کی علامت ہے۔ دیگر ادیان میں مہر کی مختلف صورتیں رہی ہیں۔ یہودیت میں مہر کو کتوبہ کہا جاتا ہے، جو شوہر کی مالی ذمہ داری کا وعدہ ہے۔ عیسائیت میں مہر، اس کی روایت بہت کمزور ملتی ہے۔ عیسائیت میں مہر کا تعلق صرف رسم و رواج تک محدود ہے۔ اسی طرح ہندو مت میں دیکھا جائے تو وہاں پر مہر کے بجائے جہیز کا رواج پایا جاتا ہے، جو بیوی کے بجائے شوہر کو دیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے ان تمام ادیان سے بالا تر امت مسلمہ کو ایک ایسا عادلانہ نظم دیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، مہر کے لغوی معنی ہیں جو ڈکشنری میں آتے ہیں۔ ایک، اس کو عوض بھی کہا جاتا ہے، دوسرا تحفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اس کا معنی اصطلاحاً یوں ہے کہ نکاح کے وقت شوہر کی جانب سے بیوی کو دیا جانے والا حق ہے رضامندی کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا
کہ مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ مہر شرعاً اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ نکاح کے بعد شوہر کو بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہے۔ مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہر معجل میم عین جیم لام کے ساتھ، جو باب تفعیل اور یہ صیغہ جو ہے مفعول کا ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تعجیل ہے، یعنی اس کے مصدر کو دیکھا جائے تو اس کا معنی یوں ہوتا ہے کہ جلدی ادا کرنے میں کا اہتمام کیا جائے، جلدی ادا کرنے کی جستجو رکھی جائے۔ اور یہ جو مہر معجل ہے، اس کے بارے میں فقہ حنفی میں یوں ہے کہ اگر بیوی کے مطالبے کے مطابق شوہر کو ادا کرنے کی سہولت رہتی ہے، اگر دلہن یہ کہے کہ پہلے میرا مہر ادا کرے، تو اس شرط پر شوہر بیوی کے ساتھ اس وقت تک خلوت اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ مہر ادا نہ کر دے۔ اگر بیوی نے سہولت دی اور بیوی نے مہر کو ضروری نہیں سمجھا تو پھر مباشرت کی اجازت بغیر مہر کے دے دی، تو پھر مہر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے شوہر کے سہولت کے مطابق۔ یا پھر میاں بیوی دونوں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں وقت میں تم سے مہر لے لوں گی اور تم مجھے فلاں وقت سہولت کے ساتھ دے دینا، تو اس طرح بھی شوہر ادا کر سکتا ہے۔ یہ مہر معجل ہے۔ اور دوسرا جو ہے مہر مؤجل، یہ حمزہ کے ساتھ ہے۔ اس میں جب مہر مؤجل پر لڑکی تیار ہو جائے، دلہن تیار ہو جائے، تو اب یہ مہر مؤجل اس وقت میں ادا کرنا واجب ہوتا ہے جب شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے۔ دو میاں بیوی میں طلاق ہو جائیں تو شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ اس کا مہر اسے واپس کر دے۔ پھر بیوی یہ بھی حق رکھتی ہے شوہر کے وفات کے بعد یا زندگی میں مہر ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہوئے نظر آئے تو وہ کورٹ کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اور ایک بات، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کا ذاتی حق ہوتا ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ سسرال والوں کا حق ہوتا ہے، نہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ذہن میں لطیفہ آ رہا ہے، علمی لطیفہ ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح کی مجلس میں دلہن سے پوچھا، بیٹی بتاؤ تمہارا حق مہر کیا طے کیا جائے؟ دلہن نے شرماتے ہوئے کہا
کیا اتنا طے کیا جائے کہ شوہر ادا بھی کرے اور بھاگے بھی نہیں؟ شوہر ادا بھی کرے اور بھاگے بھی نہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا تو پھر اتنا مقرر کرنا چاہیے کہ شوہر کا دیوالیہ بھی نہ نکلے اور وہ دلیر بھی نہ ہو، یعنی بھاگنے پر دلیر بھی نہ ہو۔ تو معلوم اس لطیفے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ ہے کہ مہر بیوی کا حق ہوتا ہے، اور اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مہر جو دلہن کو دیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، وہ شوہر کی کمائی کے مطابق طے کیا جاتا ہے، اس کی طاقت کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ آج اس پر ایک جملہ میں کہتے ہوئے آگے چلوں۔ مہر کے بارے میں آج بہت بڑا ظلم ہے اور بہت ہی بڑی اس کے بارے میں کوتاہی عوام میں ہے۔ پرسوں میں ایک رشتہ طے ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، بودھن ہی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے لوگوں میں مہر دی شریعت نہ جاننے کی وجہ سے دین سے اتنی دوری ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں معلوم۔ اب عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، بات چیت ہو رہی، اور بات چیت میں سمدن کہہ رہی ہے، لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ ہم جو حق مہر ہے وہ 2500 روپے رکھیں، اور دلہن کی طرف سے آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی 5500 تو رکھنا چاہیے، نہیں ہم دولہے والے ہیں، ہم صرف 2500 دیں گے۔ پھر ہمارے حافظ صاحب عبدالسلام صاحب تھے، انہوں بولے ارے 2500 کوئی مہر نہیں ہوتا، شرعاً وہ کم سے کم 5500 ہونا۔ تو جان لیں مول صاحب بولے نا ٹھیک ہے 5500 رکھ لیں گے۔ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے مسائل پر ہمارے عوام کا شعور نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک بکری کا بچہ نہیں آتا 5000 میں۔ صاحب پرسوں کو یہ عقیقہ کرے بلائے تھے، مجھ صاحب ذبح کرنا ہے، گیا میں پوچھا تو کتنے میں بکری کا بچہ آتا، تو 10 یا 15000 کچھ بولے، 15000 شاید غالباً، تو 10000 کا تو تھا۔ بکری کا بچہ 10000 میں نہیں آتا، عورت کا مہر 5000 رکھا جا رہا۔ پرسوں خواتین کے اجتماع میں بولا کہ عورت کا مہر آج کل کم سے کم 1 لاکھ روپے رکھنا چاہیے، 2 لاکھ کا تو مطالبہ ہو۔ تو عورتیں بعد میں معلوم ہوا ارے کیسے مول صاحب ہے، بچہ غریب رہتا، کمائی نہیں رہتی، ایسا بولتے، 2 لاکھ روپے کہاں سے لا کے مہر دینا؟ یہ اینگل سے تو بول دیے عورتیں، وہ بات میرے تک پہنچ بھی گئی، لیکن پھر اس اینگل سے بھی نہیں سوچنا نا کہ بچی غریب ہے، ایک باپ کو 3 4 بیٹیاں ہیں، وہ باپ تم کو جوڑا گھوڑا کہاں سے لا کے دے گا؟ بولو نا۔ اس طرف یہ ظلم نظر نہیں آیا، اور یہ ظلم نظر نہیں آتا۔ سگی بہن اپنی بہن کی بیٹی کو کر رہی ہے، بغیر سارے ساز و سامان کے بیٹی کو گھر سے نہیں اٹھاتی۔ اگر کہیں پر اتفاقاً کوئی ہمدردی کا معاملہ کر لے، بات بڑھ رہی ہے، مسئلے بتا دیتا ہوں، مگر یہ تکلیف ہوتی ہے معاشرے میں۔ ہم یہ مشن لے کے بیٹھے ہیں جہیز کو ختم کرنے کا۔ کوئی اگر کم پیسوں میں لے جائے، یعنی 2 لاکھ آتے تھے لڑکے کو 1 لاکھ میں لے جائے، بڑی گاڑی آتی تھی چھوٹی گاڑی میں کام چلا لے،
خدا کی عزت کی قسم ہے ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں وہ اس بیٹی کی زندگی تباہ برباد کر کے چھوڑتے ہیں، زندگی بھر اسے تانے دیتے ہیں کہ تیرے باپ نے ہمیں جہیز کچھ نہیں دیا، تو کیا لائی اور کیا منہ اٹھا کے بات کر رہی ہے۔ یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ بہرکیف یہ عنوان ہمارا نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہر مؤجل جو ہوتا ہے وہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک بات 40 منٹ ہے، اور ایک بات افسوس کی بات یہ ہے، اس بات پہ بھی آپ لوگ توجہ دیں، آدمی مر جاتا ہے، سپوز میں مر گیا، میری لاش پڑی ہوئی ہے، میں مہر نہیں دیا، اب میرے بھائی میرے دوست میری بیوی کو بلا کے بولتے ہوں باجی معاف کر دو، جان دے، اب انہیں معاف کرتی، پیسہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، اب تو وہ مر گیا، اس کی زندگی چلانے والا کوئی نہیں، اب اس کا مہر معاف کرایا جا رہا، زبردستی معاف کرو بولے تو معاف ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ اس وقت تو بیوی کورٹ سے حاصل کر سکتی، کیونکہ اس کا جو ترکہ جو بچتا، پراپرٹی جو بچتی چھوڑ کے جاتا، وہ اس میں سے سب سے پہلے قرضے کے بعد، اس کے تجہیز و تکفین کے بعد پہلا حق بیوی کا آتا، مہر کا۔ اور ایک بھی غلط فہمی میں یہ دور کر دوں، اب شوہر کو ذہن میں آیا، بات کدھر کی چل جا رہی ہے، نیکسٹ ٹائم پہ مسئلے بولیں گے، میں یہ 2-3 جو مین مسائل باتیں جو معاشرے میں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب شوہر کے پاس پیسے آ گئے، اب شوہر نے کہا چلو جی میں مہر دے دیتا ہوں۔ اب وہ مہر کے معاملے میں الگ ہی نوٹنکی ہے معاشرے میں۔ کیا ہے معلوم ہے؟ مسجد میں دیں گے پیسے، مدرسے میں دیں گے پلو لے کے، اب عورت سے مسجد میں دینے لگاتے، مدرسے میں دینے لگا، کیوں؟ اس کا حق ہے، وہ اس کا ذاتی حق ہے، اس کی کمائی ہے، اس نے اس پیسوں کے بدلے میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہے، وہ پیسہ وہ رکھے کھائے پیے، تو کیوں دینے لگا رہا ہے؟ یہ غلط مسئلہ ہے۔ پھر اور ایک مسئلہ جو میرے نظروں سے گزرا، شادی ہو گئی، ولیمہ ہوگا، جمعہ گیا ہو گئے، مول صاحب مہر جو ہے نا اب تک واپس نہیں دی ہوئی، تیل کو کہیں کو دینا، اس کی امی لے لیے کہتے، ارے امی کو دیتی، انہیں کھا لیتی، انہیں پیسے روڈ پہ بھیگا دیتی، تیرا کیا حق ہے اس میں؟ شوہر پوچھ رہا، نہیں تھی واپس ہونے میرا مہر۔ تو بیٹے یہ یاد رکھو، کل شادی ہونے کے بعد یہ جو مہر ہے تمہارا حق نہیں ہوتا، بیوی کا حق ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائم ختم ہو گیا، 1 منٹ بول دیتا، 4 ہو رہے، 1 منٹ ہے اپنے پاس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا کتنا تھا معلوم؟ اس وقت 480 درہم آپ نے مہر مقرر کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، 480 درہم۔ شارٹ کٹ میں آج کے اعتبار سے اس کا ویلیو کتنا ہو رہا معلوم ہے؟ 1,20,000 روپے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے ازواج مطہرات ہیں جن کو مہر دیا، 400 درہم مہر دیا، یعنی آج کے اعتبار سے 1,00,000 مہر ہے، تو 5,000 دینے کی بات کرتے ہو۔ اور کیا بولتے مصحف مہر کم رہنا، وہ اب وہاں پر شریعت یاد آتی، اور شریعت میں کیا فرمایا گیا معلوم ہے؟ کم سے کم جو مہر ہے، کم سے کم، یعنی ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، بالکل بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، شادی کی عمر ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور اپوزٹ میں بچی بھی غریب ہے، اب ایک غریب بچی کی شادی ہے، غریب بچے سے کر دی جا رہی، اور روزانہ مزدوری کر لینے والا ہے، تو اب اس ایسے لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا بھی بچی مانگ سکتی، کتنا بھی دو تم،
ہمارے ایک دوست ہے کینیڈا میں رہتے، انہوں بول رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے نا 33 لاکھ روپے مہر دے کے لے کر آیا اور تو 5,000 دینے کی بات کرتے. تو میں شریعت میں ایسے جو غریب سٹیٹس کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا، 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا، اس سے کم کا تصور نہیں کیا جائے گا. 10 درہم یعنی 5,500 روپے، 3.5 4 کچھ ہوتے تو 5,500 سمجھ لو نا، 5,000 روپے اس غریب کے لیے کم بات یاد آتی. تو میرے دوستو یہ جو مہر کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. مسلمانوں کو اسلام نے نامرد نہیں بنایا. اسلام عورت کو مہر دینے کا حکم دیا ہے. یہاں پر عورت کو حق دینا، اس کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے، عورت کا حق ہے. سمجھ رہے؟ بات ختم ہو گئی، مسئلے جیسے کہ ویسے رہ گئے. انشاءاللہ پھر جو ہماری باری آئے گی مہر کی، اس میں پھر مہر کے بارے میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.